السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو چلیے آئے آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے آنے والی ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کیجیے گا. چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جب اس نے سمیرا کو اپنا خیال بتایا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی. مجھے حیرت ہو رہی ہے آفاق، آپ دوستی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ملیحہ سے آپ کا بھائیوں جیسا رشتہ ہے اور کسی بھائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسی بات کرے. جب وہ اپنی بات کہہ چکی تو آفاق نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے سب یاد ہے. وہ محبت تھی جو ملیحہ نے وجدان سے کی تھی اور میرے دل میں ان کی محبت کا بہت احترام ہے. جب کسی کا اتنا احترام کر لیا جائے تو انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. تم یقین کرو، میں وجدان کے سامنے اتنا ہی بے بس ہوں. کہنے کو وہ میرا دوست ہے مگر میں اس کے سامنے انکار کی جرت نہیں کر سکتا. اب تم اسے چاہے جو بھی کہو. پھر اسے گمسم دیکھ کر پوچھا، چپ کیوں ہو گئی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. سمیرا کے چہرے سے فکر مندی چلک رہی تھی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابا اور چاچو وجدان کو ایسا لحاظ کریں گے. اگر ہم دونوں مل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید بات بن جائے. ملیحہ کے حوالے سے ان کے دل وجدان کے لیے بہت گلداز ہیں. بلکہ ایسا کون سا شخص ہے جو ملیحہ سے محبت رکھتا ہو اور اس کی موت کے بعد اس نے وجدان کو دل میں جگہ نہ دی ہو. پھر صرف ہم دونوں کیوں؟ فون کر کے سب کو بلوا لیتے ہیں. ہم تمام کزنز کا رشتہ ملیحہ کے ساتھ ایک جیسا ہے، اس لیے انہیں ساتھ ملانا آسان ہوگا. پھر امی، چچی اور پھپھو کو ہم خیال بنا کر ابو اور چاچو سے بات کریں گے تو انہیں منانا قدرے آسان ہو جائے گا. ویسے تمہارا آئیڈیا ہے اچھا ہے، بہت زبردست. جاؤ جا کر فون لے آؤ. میں ابھی جنید کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں پہلی فلائٹ سے گوہر اور پھپھو کو ساتھ لے کر کراچی آ جائے. اس کے بعد ہم سائمہ اور عظمیٰ کو بھی بلوا لیں گے. ٹھیک ہے، پر سمد اور زارا سے آپ آج ہی بات کر لیں. وہ کہہ کر فون لانے کے لیے اٹھ گئی. آفاق کو اپنے کزنز کو اپنا خیال بنانے میں دقت نہیں ہوئی. ان سب نے ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے کے لیے برباد ہوتے دیکھا تھا اور شاید اسی کا اثر تھا کہ سب نے وجدان کی بات پر اتفاق کر لیا اور اس کی ہدایت پر حال میں جمع ہو گئے. پھر آفاق، سمد اور جنید جا کر بڑوں کو ان کے کمروں سے بلا لائے. انہوں نے جو حال میں مجمع دیکھا تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. کیا بات ہے آفاق، سب ٹھیک تو ہے نا؟ منیر حسن عرت سے گئے. آفاق نے کہنا شروع کیا، اصل میں بات یہ ہے پاپا کہ میں نے اتنے سالوں تک وجدان کے گھر والوں سے اپنا اور ملیحہ کا رشتہ چھپا کر رکھا، اس لیے وہ ملیحہ کی موت کے بارے میں بھی کچھ نہ جان سکے اور اب ان کی بے خبری کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. کیسی کنفیوژن؟ اس کی امی نے ٹوکا. ملیحہ کے جینے مرنے سے تو پہلے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور اب تو ان کا بیٹا لوٹ آیا ہے. یہیں سے تو کنفیوژن شروع ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اکیلا نہیں لوٹا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے جسے وہ اپنی دانست میں وجدان کی حقیقی اولاد سمجھ رہے ہیں. تو اس سے ملیحہ کا کیا تعلق؟ آمنہ نا سمجھی سے بولی. تعلق ہے پھپھو، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وجدان ملیحہ کے انتقال کے بعد ذہنی توازن بگڑ جانے کے باعث گھر سے چلا گیا تھا. اس لیے ان کا خیال ہے کہ وجدان نے ملیحہ سے شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا اور پھر اسے شادی بھی کر لی اور شایان ان دونوں کی اولاد ہے. کیا؟ بیک وقت سب کی زبانوں سے نکلا. پھر افتخار حسن ناگواری سے بولے، کسی کی بیٹی کے بارے میں وہ لوگ اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور کیا وجدان نے بھی انہیں نہیں روکا؟ اسے پتا چلتا تو وہ روکتا. اسے تو چند دن پہلے اتفاقیہ یہ بات معلوم ہوئی جب شایان نے سب کے بیچ بیٹھے ہوئے ملیحہ کی تصویر یہ کہہ کر دکھائی کہ وہ اس کی ماں ہے. اس وقت میں بھی وہاں پر تھا. وجدان تو شاکڈ رہ گیا تھا. پھر اس نے فوراً ہی ملیحہ کی تصویر شایان سے لے لی، مگر ملیحہ کے ساتھ وہ بچہ اتنا اٹیچڈ ہو گیا ہے کہ صرف تصویر چھن جانے پر بیمار پڑ گیا اور جب تک اسے ملیحہ کی تصویر واپس نہ کر دی گئی، کھانا پینا تو دور، اس بچے نے دوا تک لینے سے انکار کر دیا تھا. وہ سانس لینے کو رکا تو منیر حسن نے حیرت سے سوال کیا، لیکن ملیحہ کی تصویر شایان کو کہاں سے مل گئی؟ آفاق بے اختیار جھجک سا گیا، پھر سنبھل کر بولا، وجدان نے کبھی ملیحہ کی کچھ تصویریں کھینچی تھی جو اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئی. پھر جب وجدان لوٹا تو اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر خود ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ اس سے ملیحہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ ڈپریسڈ ہو جائے گا. اور مجھ سے پوچھنے کی شاید انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی اور ان کے ذہنوں نے حالات و واقعات کو جوڑ کر ایک کہانی تیار کر لی جو بظاہر سچ ہی لگتی ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں.
انہیں تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر مسئلہ شایان کا ہے۔ ان 5 مہینوں میں یہ کہانی اسے اتنی بار سنائی گئی ہے کہ ملیحہ کا تصور اس کے دماغ میں راسخ ہو گیا ہے۔ اول تو وہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے سمجھانا ممکن نہیں، لیکن اگر اسے کسی طرح سمجھا بھی لیا جائے تو وہ یہ فطری سوال ضرور پوچھے گا کہ اس کی ماں کون ہے، اور وجدان اسے سچ بتانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے متوقع سوال کا جواب بھی اس کے پاس نہیں۔ شایان کے ذہن میں تجسس بیدار ہو جائے گا۔ پھر اگر اس نے خود سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسے صرف اس گاؤں تک سفر کرنا پڑے گا جہاں وہ پیدا ہوا، اور اب تک ایک تکلیف دہ سچ وہاں اس کا منتظر ہے، اور یہی خیال وجدان کو پریشان کر رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اگر شایان کو پتہ چلا تو وہ اسے کھو دے گا۔ میں نے وجدان کی آنکھوں میں یہ خوف ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا، جب اسے ملیحہ کی انگیجمنٹ کا پتہ چلا تھا، لیکن اس نے ملیحہ کو کھو دیا۔ ذرا سوچیں، ملیحہ کو کھو کر وہ پاگل ہو گیا تھا، اگر شایان کو بھی کھو دیا تو مر جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ سمیرہ کی امی بے اختیار اپنے کلیجے کو تھام کر رہ گئیں۔ افتخار حسن بھی پل بھر کو بے قرار ہوئے تھے، پھر تفکر سے گویا ہوئے۔ اب اس پریشانی کا کیا حل؟ آفاق نے انہیں دیکھا۔ ایک حل ہے، لیکن شاید اسے قبول کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو۔ وہ رکا اور بہن بھائیوں کے چہرے دیکھے جو اس کی ہمت باندھ رہے تھے۔ کیوں نہ ہم شایان کو ملیحہ کے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیں؟ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی کہ منیر حسن دھارے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پھر انہیں اچانک احساس ہوا کہ آفاق عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب انہیں اس سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ چپ ہو کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ تم نے ایسی بات کہنے کی جرت بھی کیسے کی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس کی امی ملامت کر رہی تھی۔ آمنہ بھی ناراضگی سے بولی، کیا ہو گیا آفاق؟ اپنے دوست کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ بہن کے نام پر من گھڑت کہانیاں بناتے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ دور بیٹھے جنید جو دیکھا کہ آفاق پر چڑھائی ہو رہی ہے تو وہ فوراً اٹھ کر ان کے پاس آیا۔ امی پلیز، اور مومانی جان آپ بھی ذرا سوچیں، تو یہ من گھڑت کہانیاں وجدان کے جینے کا بہانہ بن سکتی ہیں۔ اب کونے میں دبکا سمت بھی آگے آ گیا۔ شایان کی زندگی کو بھی رخ ملے گا، اور چاہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، پر وہ معصوم بچہ ہے، اس کی گردن کے گرد کسی تلخ حقیقت کا پھندا کس کے ہم کیا ملے گا؟ اور اللہ بھی تو کہتا ہے دوسروں کے عیب دیکھو ڈھکو۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری ملیحہ کتنی قسمت والی ہے، ورنہ لوگوں کے اچھے عمل ان کی موت کے ساتھ ہی رک جاتے ہیں، پر ملیحہ مر جانے کے بعد بھی کسی کا پردہ بنی رہے گی۔ سمیرہ پست لیکن مستحکم آواز میں بولی تو اس کی امی اسے گھورنے لگی۔ یہ بھلا کیا تک ہوئی؟ کسی کا پردہ رکھنے کے لیے ملیحہ کے سر سے چادر اتار دیں؟ ہماری بیٹی جیسی تھی، ہم کیسے اپنی کنواری بیٹے کے لیے کہہ دیں کہ وہ کسی کی بیوی، کسی کے بچے کی ماں تھی؟ سائمہ ان کی بات سن کر آسان سے بولی، اگر ملیحہ آپ کی بیٹی تھی تو وجدان کو بھی آپ اور ابو اپنا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ اس گھر میں جو اس کا مقام ہے وہ آفاق کی وجہ سے نہیں، آپ دونوں کی وجہ سے اسے ملا ہے۔ پھر آخر اس نے کیا کیا تھا؟ صرف محبت، جس کے لیے وہ 10 سال سے سزا کاٹ رہا ہے اور آخری سانس تک کاٹتا رہے گا۔ کیا اس کا دکھ آپ کا دل نہیں دہلاتا؟ اس کی عمر رائگاں گئی ہے، کم از کم ایک سکھ اسے مل جانے دیں۔ سائمہ کی آواز میں اداسی گھل گئی، جس نے اس کی امی کو بھی دل گرفتہ کر دیا۔ پھر جب بولی تو ان کی آواز میں بھی پہلے جیسی تیزی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وجدان کی بربادی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جھوٹ کیسے بولی؟ اس جھوٹ پہ تو اللہ بھی گناہ نہیں دیتا جو کسی کے فائدے کے لیے بولا جائے، جبکہ یہاں تو ایک بے گناہ کی زندگی کا سوال ہے۔ گوہر نے دھیرے سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کب سے خاموش بیٹھے افتخار حسن سے بولی، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں بھائی صاحب؟ ذرا دیکھیں تو بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں آمنہ، اور خود بھی بچوں والے بن گئے ہیں، مگر افسوس ابھی تک کے رشتوں کی نزاکت نہیں سمجھ سکے۔ وجدان سے کیا شکایت، اس کی اپنی مجبوری ہیں، مگر آفاق تم بتاؤ، کسی اور کا گناہ اپنی بہن کے سر ڈالنے کے لیے تمہیں ہمت کہاں سے ملی؟ آفاق گناہ کے لفظ پر اچھل ہی تو پڑا تھا۔ میں ملیحہ کے سر کوئی گناہ نہیں ڈال رہا، اور نہ میں کچھ ایسا سوچ سکتا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وجدان کے گھر والوں کے خیال کی تصدیق کر دے کہ واقعی ملیحہ اور وجدان کی شادی ہو گئی تھی، پھر شایان کی پیدائش پر ملیحہ کا انتقال ہو گیا جیسا وہ سمجھتے ہیں، اور اس میں تو گناہ کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔
اس کہانی کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ جھوٹی ہے۔ تم خود شادی شدہ ہو اور اس رشتے کی نزاکتوں اور تقاضوں سے واقف ہو۔ نکاح کے بندھن میں باندھے دو لوگوں کے درمیان یہ نزاکتیں قابل احترام ہیں، مگر جن کے بیچ یہ تعلق ہی نہ ہو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میاں بیوی تھے بذات خود ایک الزام ہے، اور تم اس الزام سے بھی آگے نکل کر دنیا سے کھلوانا چاہتے ہو کہ ملیحہ شایان کی ماں تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولے کہ آفاق پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں ان گہرائیوں کے بارے میں دانستہ سوچنا نہیں چاہتا۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے دھیمے لہجے میں نظریں چراتا ہوا بولا تو افتخار نے دبے دبے غصے سے کہا، تم نے تو کسی بھی گہرائی کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو جھوٹ تم دنیا کو سنانا چاہتے ہو اسے سچ کرنا ملیحہ کے اختیار میں تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کہو گے وجدان کے گھر والوں سے کہ ملیحہ نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی کیونکہ بھائی صاحب تو اس کھیل میں شامل کیے نہیں جا سکتے؟ میں ملیحہ کے لیے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا کہ ملیحہ پھوپھا جان کو منا نہ سکی تو ہمارے گھر آ گئی تاکہ ہم انہیں منا لیں۔ پھر جب وہ نہیں مانے تو آپ نے اور پاپا نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، بلکہ کہیں گے باپ کے گھر سے نہ سہی ماموں کے گھر سے ہی سہی، لیکن وہ بزرگوں کی چھاؤں میں وداع ہوئی۔ آفاق کی بات سے وہ غمزدہ سے ہو گئے تھے۔ تھکے تھکے لہجے میں بولے، سچ کہوں آفاق تو واقعی اگر ملیحہ کے دل کی بات مجھے اس کی زندگی میں پتہ چل جاتی تو میں بھائی صاحب کی مخالفت مول لے کر بھی ملیحہ کو وجدان کے ساتھ رخصت کر دیتا۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھی اور اسے بھی اندازہ ہوگا کہ میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تو اس لیے کہ وہ اس مان کو توڑنا نہیں چاہتی تھی جو ہر باپ کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس نے خود پر جبر کر لیا مگر باپ کی چوکھٹ پار نہیں کی۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر فخر ہوتا ہے کہ مرد دم تک اس نے باپ کی عزت سنبھالی، اور اس کے مر جانے کے بعد تم لوگوں سے کہو گے وہ ان خود غرضوں میں سے تھی جو اپنے دل کی خوشی کے لیے ہر حد توڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ملیحہ کے ساتھ جاتی نہیں؟ شاید۔ وہ اقرار میں سر کو ذرا سا ہلا کر کہہ دیا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ملیحہ کہیں سے آ جائے تو وجدان کی محبت میں جان دینے والی وجدان کی خاطر اس زیادتی کو ہنستے ہنستے برداشت کر لے گی۔ آپ کو معلوم ہے وجدان کون ہے؟ افتخار حسن چپ رہ گئے۔ اب آفاق روانی سے بول رہا تھا، وجدان وہی شخص ہے جس نے ملیحہ کی محبت میں اپنے 10 سال پھونک ڈالے، اور میں جانتا ہوں اپنی باقی کی زندگی بھی وہ اسی فیاضی میں لٹا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی محبت میں دیوانے ہیں، اور وجدان کو لوگوں نے دیوانہ کہا۔ ہاتھوں میں پتھر لیے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے اس کے پیچھے بھاگے، اسے سنگبار کیا۔ بے رحمی سے پھینکے گئے پتھر اسے لہو لہان کرتے گئے، مگر پھر بھی ملیحہ کا تصور نہیں ٹوٹا۔ وجدان کی اس حالت کو سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے، اور وہ یہ سب سہتا رہا۔ بھلا کس نے محبت میں دنیا بلائی ہے؟ لیکن وجدان اپنا آپ بھول گیا۔ کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ ایک محبت میں مر جائے اور دوسرا زندہ بھی ہو تو مردوں سے بدتر۔ میں ملیحہ کا بھائی ہوں، مگر میرے ہی سامنے وجدان ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں محسوس کر کے بھی اسے ٹھوک نہیں پاتا۔ ٹوکوں بھی کیسے جب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہر حد سے گزر گئے؟ تو پھر میں حد کس طرح لگاؤں؟ آفاق کی سرگوشیوں میں ڈھلی آواز سن کر سمیرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ افتخار حسن کی حالت ایسی تھی جیسے آفاق نے ان کی شہرک پر ہاتھ دھر دیا۔ پاپا، تایا جان، آفاق نے ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ شکستگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ دونوں ملیحہ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ ملیحہ کی خاطر وجدان کے لیے کچھ ایسا کر دیں، اس کے لیے ہوا میں گھٹن کم ہو جائے گی، وہ سانس نہیں لے پاتا۔ افتخار حسن بے ساختہ نظریں چراتے اٹھ گئے، اور کسی نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا۔ ان کے جانے کے بعد آفاق منیر حسن کے ہاتھ تھام کر منت سے بولا، پاپا پلیز۔ وہ بے بسی سے بولے، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے، وجدان کی خاطر نہ سہی ملیحہ کی خاطر۔ اسے اسی ملال نے تو مار ڈالا تھا کہ پھوپھا جان نے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ آج آپ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے وجدان کو اس خوف سے چھڑا لیں کہ ایک دن وہ شایان کو کھو دے گا۔ پاپا پلیز، شایان وجدان کی زندگی کی آخری خوشی ہے، اس خوشی کو اس کے پاس رہنے دیں۔ کہیں یہ خوشی بھی اس سے کھو گئی تو اس کی عمر رائگاں ہو جائے گی۔ آفاق کی باتیں انہیں جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ ایک دم ہی اس کی بات کاٹ کر بولے، بس آفاق، اب اور کچھ مت کہنا۔ پاپا، وجدان۔ آفاق نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ ان کو جاتا دیکھ کر جنید تائی سے مخاطب ہوا،
آپ تو شایان والی بات کے لیے راضی ہیں؟ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں مگر نم آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ خواتین کو اداس دیکھ کر ان سب کو امید ہو چلی تھی کہ 3 مہرے تو پٹ گئے۔ سمیرا کی امی دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتی ہار ماننے کے لیے انداز میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں افتخار سے بات کرتی ہوں۔ سچ؟ خوش تو سب ہوئے تھے، پر ان کی بیٹیاں تو کھل اٹھیں اور ایک زباں ہو کر بولی تو انہوں نے وارننگ دینا بھی ضروری سمجھا۔ ہاں، لیکن میں صرف بات کروں گی، منانا تمہارا کام ہے۔ میں اس عمر میں میاں کی جھڑکیں نہیں سن سکتی۔ بھابھی، آپ ان کی باتوں میں آ رہی ہیں۔ بس آمنہ، رہنے دو، وہ آلسی سے بولی۔ ملیحہ مر چکی ہے، مگر وجدان زندہ ہے۔ اگر ایک جھوٹ اس کے دل کو تسلی دے سکتا ہے تو کیا غلط ہے؟ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ اگر شایان کو کھونے کا دھڑکا اس کے دل سے نکل جائے تو شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں دل سے چاہتی ہوں وہ ملیحہ کو بھول جائے، اور شایان ہی وہ مشغلہ ہے جو وجدان کے ذہن سے ملیحہ کا خیال جھٹک سکتا ہے۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ اب کے آفاق کی امی ان سے الجھی، پھر تینوں میں دھواں دھار بحث چھڑ گئی۔ کام بن گیا تھا، وہ سارے ایک دوسرے کو اشارہ کردے اٹھ گئے۔ صبح ناشتے کی تیاری کے دوران سمیرا اور اس کی بہنیں سمیرا کی امی سے رپورٹ لے رہی تھیں۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ سمیرا نے پوچھا۔ کہاں، میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر جوش سے مگر رازداری کے انداز میں بتانے لگی، تمہاری چچی تو رات میں مان گئی مگر آمنہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی انہی بہن بھائیوں کا۔ کوئی ایک بھی مان جائے تو باقی 2 اپنے آپ کو کمزور ہو جائیں گے۔ تم سارے افتخار کے پیچھے پڑے ہو۔ منیر سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ابو ہی بھائیوں میں بڑے ہیں۔ اگر وہ مان گئے تو باقی 2 راضی نہ ہوں، فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کبھی ابو کے فیصلے کے آگے نہیں بولیں گے۔ سائمہ کی نظریں کچن کی کھڑکی سے باہر گئیں اور وہ سمیرا کا کندھا ہلا کر بولی، سمیرا، ابو ناشتے کے لیے آ گئے۔ یہ آفاق کدھر ہے؟ سمیرا نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا۔ افتخار حسن ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو منیر حسن اور صمد ساتھ ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہر کوئی گرد و پیش سے نظر چرائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ منیر حسن اور افتخار حسن کا اندازہ تھا کہ وہ تینوں رات والا ٹاپک دوبارہ ضرور شروع کریں گے۔ اس ٹاپک سے بچنے کے لیے ہی وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ انہوں نے تجاہل عارفانہ برتا۔ وہی جو رات میں بات ہوئی تھی۔ افتخار حسن کپ رکھ کر برہمی سے بولے، وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ماموں جان، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں تو ہمیں اجازت کیسے دیں گے؟ جنید کے لہجے میں اصرار تھا۔ افتخار حسن کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اجازت مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، بھائی صاحب سے مانگو۔ ان کا یہاں کیا ذکر؟ بنا سوچے ہی صمد کے منہ سے نکلا، پھر اسے فوراً ہی اپنی بات کے بے تکے ہونے کا احساس بھی ہو گیا۔ افتخار حسن اس کی بات سن کر بولے، ملیحہ ان کی بیٹی تھی، اور اگر کل تم کسی کو ملیحہ کی اولاد کہتے ہو تو یہ ان کے خون میں ملاوٹ کے برابر ہے۔ جس پر اعتراض وہی کریں گے، میں نہیں۔ حسب نسب خاندانی وراثت ہوتی ہے جس سے یوں ہی نہیں بانٹا جاتا۔ وجدان اگر شایان کو اپنی ولدیت دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، پھر وہ ایسا اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ عظیم کو پتہ چل جائے تو وجدان کی خاطر وہ ایک لے پالک کی حیثیت سے تو شایان کو برداشت کر ہی لیں گے، مگر وہ کبھی اس اپنا وارث تسلیم نہیں کریں گے۔ اظہر فاروقی کی تو بات دور ہے، کبھی جاؤں ان کی زمینوں پر، وہاں جانوروں کی منڈی جیسا ایک بڑا بارہ ہے جس میں ہر نسل کا چوپایا موجود ہے، سوائے کھچر کے، کیونکہ اس کی نسل دوگلی ہے۔ جس شخص کو جانوروں کی نسل میں ملاوٹ پسند نہیں، وہ اپنی نسل میں آمیزش کیا برداشت کر لے گا؟ اظہر فاروقی کو اپنے اعلیٰ نسب کا غرور ہے، وہ اپنے غرور کا تاج کبھی بھی کسی کی ناجائز اولاد کے سر پر نہیں سجائیں گے۔ آپ کیا صرف ان کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ جنید کے سوال پر وہ رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو یاد ہے خالو جان سے ہماری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ملیحہ کی سوئم پر، اور آج ملیحہ کو گزرے ہوئے 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران نور الہدیٰ بھی آیا تو بس ایک بار، اس کے علاوہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی ایسا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ملیحہ کو ماں کہتا ہے؟ ماں! اس نے مٹھاس سے اس لفظ کو ادا کیا۔
یہ لفظ کتنا مقدس، کتنا قابل احترام ہے۔ ملیحہ کو اس سے زیادہ اچھا خطاب اور کیا ملے گا؟ افتخار حسن نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور منیر حسن جو پہلے لاتعلق سے ناشتے میں مصروف تھے اب چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے خاموش تھے، اور ان کے سامنے پڑا ناشتہ یوں ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی تائید بھی ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ انہیں یہ خاموشی اپنے حق میں محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا، جسے آخر آفاق نے توڑا۔ آپ دونوں پھوپھا جان کو صرف ملیحہ کی موت کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجدان کی بربادی ان کے ذمہ نہیں؟ یہ دونوں الزام لازم و ملزوم ہیں، لیکن پھوپھا جان اکیلے ملزم نہیں۔ میرا ضمیر مجھے ان الزاموں میں ان کے ساتھ شامل رکھتا ہے۔ افتخار حسن اور منیر حسن نے ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ صمد اور جنید بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو سر کو جھکائے نیچی نگاہ کیے کہہ رہا تھا، آپ کو بے خبری کا فائدہ حاصل ہے، مگر میں وہ شخص ہوں جو ملیحہ کی زندگی میں ہی پورا سچ جان گیا تھا۔ میرے پاس 3 دن کی مہلت تھی، اور ان 3 دنوں میں کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے کچھ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ساحل پر کھڑا ان دونوں کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ڈوب گئے۔ یقیناً آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے اس نے اندر ہی اندر روکتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کے جذبوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ ایک انگوٹھی نے ملیحہ کو باندھ لیا تھا، اور گریز کے اشارے نے وجدان کے راستے بدل دیے۔ تو میں نے سوچا، انہیں اگر محبت تھی بھی تو وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ایک دوسرے کے لیے چوٹ سہی جا سکتی، مگر ان کی محبت تو وہاں تک پہنچ ہی چکی تھی جہاں چاہے جانے والے شخص کے احترام میں اپنے ہاتھوں خود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وجدان ملیحہ کے لیے مٹتا رہا، اور ملیحہ نور الہدیٰ کے لیے مٹتے مٹتے وجدان کے لیے مٹ گئی۔ وہ اپنے آپ اس بھنور میں سے نہیں نکلے، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت تھی جو انہیں اس بھنور سے نکالتا، مگر میں وہ تیسرا شخص کیسے بنتا؟ نہ کوئی اعتراف، نہ کوئی وعدہ، محض چند ملاقاتیں، اور کوئی اپنی زندگی خیرات کر دے۔ ایسی کوئی مثال کانوں سے کبھی نہیں سنی۔ مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں پاپا، اس نے سر اٹھا کر منیر حسن کو پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شایان کی صورت میں مجھے وہ موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، پھر شاید وجدان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے ندامت نہ ہو۔ میں اس بار ساحل پر بیٹھ کر وجدان کے ڈوبنے کا نظارہ نہیں کروں گا۔ منیر حسن اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی کو دیکھتے رہ گئے۔ آج آفس سے ہاف ڈے لے لینا۔ آفاق اس غیر متعلق جملے پر اچنبھے سے بولا۔ کیوں؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے بولے، میں وجدان کو بھی لنچ کے بعد آف کر دوں گا، تم اس کے گھر جا کر شایان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آنا۔ آفاق الجھا۔ ایک تو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، دوسرا وجدان تو شاید اعتراض نہ کرے، لیکن اس کے گھر والے شایان کو ہمارے گھر کچھ دن رہنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ منیر حسن بولے تو ان کے لہجے میں سکون تھا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری یہاں بھی ہو سکتی ہے، اور وجدان کے گھر والے تمہیں شایان کو ساتھ لے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آخر تم اس کے ماموں ہو۔ جب ان کی بات آفاق کے سمجھ میں آئی تو وہ صمد اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سمیرا کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر افتخار حسن فوراً انہیں ٹوکتے ہوئے بولے، منیر حسن، لیکن ان کی آواز میں تیزی نہیں، حیرت سے بھرا استفسار تھا۔ میں جانتا ہوں افتخار بھائی، آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں وجدان کے لیے بھی سوچ رہا ہوں۔ اگر ہم اس جھوٹ کی تصدیق کر دیں تو نقصان کوئی نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وجدان کے ذہن سے بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ لیکن اگر ہم تردید کرتے ہیں تو آج یا کل وجدان کو ایک اور خسارے سے گزرنا ہوگا۔ آپ صحیح غلط کے چکر سے نکل آئیں۔ ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح غلط کا ٹیگ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی ٹیگ کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ ان کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ افتخار حسن نے پھر کچھ نہیں کہا، اور سامنے رکھے کپ میں بچی ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ حلق سے اتارنے لگے۔ لیکن منیر حسن ٹھنڈے ناشتے پر قناعت نہیں کر سکے، اور بلند آواز میں کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، سمیرا بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور لے آؤ۔ وہ دونوں ہی ناشتہ کر کے جا چکے تو آفاق پرسوچ انداز میں بولا، یار اس کہانی میں بہت جھول ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے جھول؟ جنید نے حیرت سے پوچھا۔
آفاق نے کہا، ہمیں ہر صورت میں اس بات پر قائم رہنا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہماری سرپرستی میں ہوئی تھی، جس کا مطلب ہوا کہ جب وجدان لاپتہ ہوا تو اس کا اتا پتہ ہمارے پاس تھا، اور میں نے جان بوجھ کر سالوں سال وجدان کی فیملی کو لا علم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وجدان کی اتفاقاً واپسی بھی دھوکہ ہی لگے گی، پھر شاید وہ وجدان کی مینٹل کنڈیشن والی بات کو بھی من گھڑت کہانی سمجھے۔ ہوں، ذرا پرسوچ انداز میں بولی، اگر وجدان کی فیملی کا ہم پر سے اعتبار اٹھ گیا تو واقعی شکوک و شبہات کا کوئی انت نہیں۔ اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ آفاق کا انداز ایسا تھا جیسے دیر تک اس مسئلے کو سوچتے وہ تھک گیا ہو، مگر حل پھر بھی نہ ملا۔ وہ واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئے تو وہ ہماری کہانی پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تصدیق کرنے کی کوشش میں وہ سچ تک پہنچ جائیں۔ فکر مندی سے کہتا سمجھ چپ ہوا تو سب پریشان صورت بنائے سر ہلانے لگے۔ سمیرا نے ان کے چہرے کو دیکھا اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات ناقابل اعتبار ٹھہرے وہ بات ہی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ آفاق سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولیں کہ وجدان نے جب گھر چھوڑا ملیحہ کے انتقال کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے، تو شایان کہانی میں کیسے شامل ہوگا؟ خفیہ شادی کے ذریعے، سمیرا نے کہا۔ مطلب؟ اس بار عظمیٰ نے وضاحت چاہی تو سمیرا سمجھانے لگی۔ دیکھیں، ملیحہ کی شادی تو ماموں کی سرپرستی میں ہی ہو گئی، مگر وجدان کی ہوگی خفیہ شادی۔ بول کر داد طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگی، پر ان کے چہرے پر بدصدور ہونک بنے دیکھ کر سمیرا نے کہا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آیا؟ سب نے کورس میں سر نفی میں ہلائے تو سمیرا کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، ملیحہ دت سے 1 سال پہلے وجدان اور ملیحہ کی شادی ہوئی۔ وہ پریگننٹ ہوئی، پھر 21 دسمبر 1981 کی رات شایان کو جنم دیتے ہوئے ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور 22 دسمبر کو وجدان اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہاں؟ بھلا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ وہ چپ ہوئی تو وہ جنید بے ساختہ بولا، زبردست آفاق، سمیرا کی بنائی کہانی پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، بس اس صرف آئیڈیا کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کہانی کی نوک پلک سنواری جانے لگی، پھر ہر زاویے پر غور کر لیا گیا، تو آفاق اپنی جگہ سے اٹھا، چلو تیار ہو جاؤ، شایان کو لینے جانا ہے۔ بس ہم دونوں جائیں گے؟ میرا مطلب ہے امی یا چچی جان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا؟ سمیرا نے کہا، نہیں، آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، اجازت دینا اور بات ہے، لیکن جب ان کے سامنے ملیحہ اور شایان کے بیچ چھوٹے رشتے کے پل باندھا جائے گا تو ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیوں ہم انہیں اس مشکل میں ڈالیں؟ شایان کو لینے کے لیے بس میں اور تمہیں ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ آفاق سے کہتی اٹھ گئی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں نے جو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں شارٹ سٹوریز وہ بھی جا کے ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔